السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ جلدی سے سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ بات ختم ہوئی تھی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کے زمزم پانی میں دھویا تھا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو واپس کر دیا تھا بی بی آمنہ کے پاس۔ اس کے بعد پھر جو واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ اپنے ہسبینڈ کی قبر پہ کی زیارت کرنے گئیں، کیونکہ حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ میں کے قریب ایک جگہ ہے وہاں ہوا تھا، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی والدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جو کنیز تھی، یعنی کہ ام ایمن جو تھی وہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں۔ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو ان کے والد یعنی کہ حضرت عبد المطلب نے آپ کو گفٹ کری تھی، حضرت عبداللہ کو گفٹ کری تھیں، اور پھر ان کے انتقال کے بعد وہ پھر بی بی آمنہ کے ساتھ تھیں۔ تو بی بی آمنہ اپنے ہسبینڈ کی زیارت پہ گئیں، اور وہاں پہ جو ہے کچھ دن رکنے کے بعد جب وہ واپس آ رہی تھی تب ان کی وہاں طبیعت خراب ہوئی، اور مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے ابوا، وہاں پر جو ہے آپ کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ پھر سے یتیم ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کے دادا نے آپ کو واپس بلا لیا، اور پھر وہاں سے پھر کچھ دادیا کے ساتھ کے قصے ملتے ہیں کہ دادا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور بہت شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ عبد المطلب جو ہے آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو کھیل کود ہے اس کو انجوائے کیا کرتے تھے۔ ہمیں کتاب میں واقعات ملتے ہیں کہ بچپن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے ہوتے تھے تو عبد المطلب ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کرتے تھے، حرم کے پاس چادر بچھا کے وہ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے بیٹے سارے ادب میں اس کی چادر کے کناروں پہ بیٹھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس چادر پہ چلے جایا کرتے تھے تو ان کے چچا ان کو پکڑ کے ہٹاتے تھے، تو اس پہ حضرت مطلب جو ہے وہ ناراض ہوتے تھے کہ نہیں اس کو چھوڑ دو، اور وہ جو ہے پھر وہاں جو بھی بچے جو مستیاں کرتے ہیں ان کو دیکھنا کتنا اچھا لگتا ہے، تو وہی والی کیفیت مجھے فیل ہوتی ہے کہ وہ اس طرح دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور بہت اچھی اچھی بات ان کے کہتے تھے کہ یہ بیٹا مطلب نظر آتا ہے کہ یہ اس میں کوئی بات ہے۔ خیر، جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تب آپ کے دادا کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، اور اس دوران انہوں نے حضرت ابو طالب جو کہ آپ کے سگے چچا تھے، ان کو جو ہے آپ کی ذمہ داری کا جو ہے وصیت کری، اور اس طرح سے پھر آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج 8 سال تھی تب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک واقعہ جو کہ صحیح مسلم میں ہمیں ملتا ہے حضرت بی بی آمنہ کے حوالے سے، کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی جنگ سے یا کسی جگہ سے واپس آ رہے تھے، تو وہ جو ہے ایک جگہ پہ مڑ گئے، اور انہوں نے وہاں مطلب ڈائریکشن بدل لی، وہاں چلنے لگ گئے۔ صحابہ بھی خاموشی سے، اور احترام کا مطلب ایک حال دیکھیں کہ وہ لوگ بھی خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل گئے۔ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے ایک قبر کے پاس، اور وہاں پہ انہوں نے وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی پوری گیلی ہو گئی، اور جب یہ منظر صحابہ نے دیکھا تو مطلب کہ کسی نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، اور وہ بھی سارے جو ہے ان کے ساتھ ساتھ رونا شروع کر دیا، مطلب سب رونے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا اپنی حالت پہ انہوں نے کنٹرول کیا، اور جب وہ تھوڑا نارمل ہوئے تو پھر انہوں نے صحابہ سے فرمایا کہ آج سے پہلے میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا قبر کی زیارت کے لیے، لیکن آج میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اپنی والدہ کی زیارت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی۔ تو
اس واقعے سے دو باتیں مین پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے. مطلب اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے قبرستان جانا منع تھا، اور اس واقعے کے بعد سے یعنی کہ اس جگہ سے پھر جو ہے قبرستان جانے کی اور مردوں کو اجازت ہو گئی، جو کہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے. تو جو ہے اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت جو ہے وہ آپ کے چچا کو مل گئی، اور پھر حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت جو ہے بہت خیال رکھا. اور اس دور میں کیونکہ مکہ کا فیز اسپیشلی نبوت سے پہلے کے فیزز کی تو بہت ہی کم واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، جبکہ جو ایمن تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک مطلب وہ رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پاس ہونے کے بعد ہی بھی ان کا انتقال ہوا ہے. اس کے بعد بھی وہ حیات تھی، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کی شادی بھی زید بن حارث سے ہوئی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹیڈ چائلڈ تھے. لیکن اللہ کا کرنا ہے کہ کوئی اس واقعات کچھ نہیں کس سے ملتے، حالانکہ وہ اس ٹائم چھوٹی ہوں گے، لیکن مطلب اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے بہت کچھ سیف ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کی مصلحت کہ کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے ذریعے کچھ بھی سیف نہیں ہو سکا. اس کے بعد دو واقعات اور ہوئے. ایک تو جنگ فجار کا واقعہ ہوا. جنگ فجار میں کیا ہوا تھا کہ قریش اور دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہو گئی تھی. وہ اس طرح کے ایک نے ایک کا بندہ مارا، دوسرے نے آ کے جو ہے دوسرے کا بندہ مارا، مطلب اس طرح ہوتا رہا. تو اس طرح مطلب ہوا کہ جو دوسرے والے نے آ کے مارا تو ان مطلب غصہ اور لڑائی کے میں یہ کہ ایک تو حرمت والا مہینہ تھا اور دوسرا حرم کے اندر جو ہے یہ چیز ہوئی. اور اس میں پھر یہ کہ بات چھوٹے قبیلے سے سٹارٹ ہوئی، اس کے بعد ان کے بیک پہ ان کے جو ہے سارے قبیلے بڑھتے گئے، مطلب یعنی کہ مین جو قریش ہے وہ انوالو ہو گیا، اور انہوں نے پھر باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا. اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. آپ کی عمر اس ٹائم پہ میرا خیال ہے 15 سے 18 کے درمیان تھی، کیونکہ جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ایک عمر ہوتی تھی جب آپ باقاعدہ لڑ سکتے تھے. تو اس سے پہلے آپ باقاعدہ طور پہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے. تو شاید 15 سے کم تھی، کیونکہ یوزولی اس زمانے میں اڈلٹ کی ایج 15 ہو جاتی تھی. 15 سال کی عمر میں بچے اس زمانے میں آگے سیرہ میں ملتا ہے کہ جنگوں میں جاتے تھے لڑکے. تو اس ٹائم پہ آپ کی عمر تقریباً 15 برس تھی. اور آپ جو ہے حضرت ابو طالب کو بار بول رہی ہوں سوری، ابو طالب کو جو ہے آپ تیر اٹھا کے دیا کرتے تھے. تیر جمع کر کے رات بھر گھوم کے ادھر ادھر ہر جگہ سے تیر، کیونکہ وہ تیر بار بار استعمال کیے جا سکتے تھے، تو وہ جمع کر کے دیتے تھے. اس طرح سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا جنگ فجار میں. اس کے علاوہ پہلا بزنس ٹرپ آپ کا جو ہے وہ بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ ہوا تھا. اور اس ٹائم پہ جو ہے آپ شاید 8 سال کے تھے جب وہ سیریا گئے تھے. 9 یا 11 سال کے تھے. ابو طالب کے ساتھ جو ہے بزنس ٹرپ پہ جو ہے سیریا گئے تھے. اور اس کے بعد ایک واقعہ اور ہوا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. ہوا یہ تھا کہ قریش کا کوئی اونچا بندہ، اس نے جو ہے حرمت والا کوئی مہینہ تھا اور کوئی بندہ باہر سے آیا ہوا تھا، تو اس نے اپنا کچھ سامان سیل کیا. تو قریش کا کوئی اونچا بندہ جو تھا اس نے اس سے کچھ خریدا، اور اس نے اس کو پیسے ویسے نہیں دیے. اور پھر وہ اس کو بلاتا رہا، ٹرخاتا رہا کہ اچھا تم کل آنا، تو پرسوں آنا، اور اس نے نہیں دیے. تو اس نے کیا کیا، اس بندے نے جا کے کچھ لوگوں سے بولا، لیکن اس کو رسپانس نہیں ملا، کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ بھائی اوپر ہاتھ کون ڈالے گا. تو لوگوں نے رسپانس نہیں دیا. تو خیر جب وہ بیچارہ فیڈ اپ ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک شاعری لکھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس زمانے کا جو نیوز میڈیا تھا، جو کمیونیکیشن کا طریقہ تھا، وہ ہوتی تھی شاعری. کتنی عجیب سی بات ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے اگر ہم دیکھیں، میں یہ سوچتی ہوں کہ اقبال کا زمانہ تھا یا اس زمانہ تھا، یہاں تک کہ تو شاعری رہی ہے. اب تو ہمارے یہاں یہ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے.
لیکن اس زمانے میں شاعری جو ہے نا وہ میڈیا والا کام کرتی تھی. ایک کسی نے شعر لکھا اور جو بھی ہوتا تھا, اور اس زمانے کا اوبیسلی یہ کام ہر دوسرے بندے کو آتا ہی تھا. تو اور سیرہ میں مطلب 2-3 بڑے بڑے شاعروں کا بہت بڑا کام رہا ہے. تو اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک کمیونیکیشن تھا, ماس کمیونیکیشن جو تھی وہ شاعری تھی. کوئی بھی بات پھیلانی ہو, شاعروں کا ایک بہت بڑا کردار تھا اس زمانے میں, کیونکہ اگین وہ میڈیا تھا. تو اس بندے نے خیر کچھ اشعار لکھے اور اس نے حرم پہ جو ہے کھڑے ہو کے زور زور سے بولا. تو اس کا ترجمہ میں نے تھوڑا سا کوشش کیا یہاں پہ کروں, یہی کہ جو ہے میں کہاں لکھا تھا میں نے, ایک سیکنڈ. اس نے جو ہے وہ شاعری کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ تھوڑا سا میں نے لکھی ہے, اس کو میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک قریش کی فیملی کے لوگوں یا قبیلہ قریش, میں ہوں جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. میں جو ہے وہ مکہ میں ہوں, اپنے گھر والوں سے دور ہوں, اپنے لوگوں سے دور ہوں, میرے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے. ابھی میں نے اپنے بال بھی نہیں کٹوائے ہیں, میرا احرام بھی نہیں کھلا ہے, اور جو ہے میں حجر اسود اور مطلب حجر اور ہجر کے درمیان ہوں, اور میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے. تو خیر مطلب یہ بات پھر ایک بڑے لیول پہ پہنچی, اور پھر قبیلے کا قریش کے ہی ایک اور کوئی بندہ تھا عبداللہ بن جدعان, جن کے گھر میں پھر ایک میٹنگ جو ہے طے پائی, اور اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. اور اس میٹنگ میں جو ہے سارے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سب شامل ہوئے, اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو بھی مظلوم ہوگا اس کے خلاف سارے مل کے آواز اٹھائیں گے. تو پھر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ایک حدیث ملتی ہے, بعد میں انہوں نے بولا کہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس جنگ کے میں شامل ہونے کا, کیونکہ اگر مطلب میرا بس چلے تو وہ معاہدہ اگر ابھی بھی ہو تو میں اس کو معاہدے کو رکھوں. یعنی کہ وہ معاہدہ اس میں کیا ہوا تھا, وہ یہی ہوا تھا کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا. تو جو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بھی اس کی جو ہے فیور کیا کہ اگر وہ مجھے ابھی بھی موقع ملے تو میں اس طرح کے معاہدے کو کنٹینیو رکھوں. لیکن خیر پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ٹین ایج تھی اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ خود جو ہے اپنے لیے پیسہ کماتے تھے. آپ جو ہے بکریاں چرایا کرتے تھے, بکریاں کہہ لیں یا شیپ کہہ لیں, تو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے, یا شیپرڈ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس بارے میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ شیپرڈ نہ ہو, چرواہا نہ ہو, جس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سب شیپرڈ تھے. اور کچھ واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں واقعہ قرآن میں ملتا ہے کہ وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھ پھر شادی کا واقعہ ہمیں ملتا ہے. سیرہ میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی کی زندگی کا کچھ نہیں پتہ چلتا. تو حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا حالہ. تو ان کے پاس کچھ مویشی تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کام کیا کرتے تھے. ان کے جانور کو جو ہے شہر سے دور یا جو علاقے سے دور جو ہے وہ ٹیک کیئر کیا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ ایک بندہ اور بھی کام کرتا تھا. ایک دفعہ جب مطلب کہ کام وام کرنے کے بعد انہوں نے اپنی اجرت لینے جانا تھا, تو دوسرے بندے نے آپ سے بولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چلو جا کے اب جیسے اپنا جو ہے سیلری یا جو بھی طے پایا ہے, کیونکہ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چند سکوں کے لیے جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو اس نے کہا چلو اجرت لے لیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں, تم ایسا کرو کہ تم میرے بدلے لے لو, کیونکہ مجھے نا شرم آتی ہے. تو یہی پیغام لے کے وہ بندہ گیا. تو حالہ نے کہا کہ نہیں اس کو بلاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں, اس نے کہا ہے کہ مطلب اس کے بہاف پہ مجھے دے دیں. تو انہوں نے وہاں پہ نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پریز کیا. ان کو جو ہے بہت زیادہ ان کی تعریفی کی کہ مطلب اتنا ہمبل ہے, اتنا
شرم والا بندہ، اتنا حیا والا بندہ، اور اس طرح اس طرح، مطلب وہ اچھے الفاظوں میں ان کو بہت زیادہ پریس کیا، جو کہ حضرت ختیجہ نے سنا، جو کہ اس ٹائم ان کے گھر پہ موجود تھی. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ وہ مکہ کی، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کوئین تھیں. وہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ ان کا ٹرائب بہت اچھا تھا، جو کہ اس زمانے میں بہت میٹر کرتا تھا کہ آپ کون سے قبیلے سے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اب آپ بہت مالدار تھیں. اس زمانے میں عورتوں کے پاس تو کوئی رائٹس ہوتے نہیں تھے، اور پیسہ کہاں، وہ تو بھائی یا باپ یا ہسبینڈ کے ہی نام ہوتا تھا. لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا کیس ایسا تھا کہ ان کی 2 دفعہ پہلے شادی ہوئی تھی، اور دونوں دفعہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کے جو پہلے ہسبینڈ تھے ان کا ان سے 2 بیٹے تھے ان کے، لیکن جو دوسرا ہسبینڈ تھا ان سے جو ہے کوئی ان کا جو ہے بچے نہیں تھے، نہ ہی ان کے دوسرے ہسبینڈ کے کوئی بھائی بہن تھے، اور وہ جو ہے پیسے والے بھی تھے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو حضرت ختیجہ کو ان کا سارا مال جو ہے وہ مل گیا. تو جس کی وجہ سے قریش میں ان کی کافی ڈیمانڈ تھی، اور مطلب بہت نام تھا، بہت رتبہ تھا. اور لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ جو ہے بہت سے قریش کے لوگوں نے آپ کو پروپوز کیا تھا، لیکن آپ نے کسی کا بھی پروپوزل نہیں مانا. تو جب حالہ کے ساتھ یہ والا واقعہ ہوا، انہوں نے جب سنا کہ اتنا کوئی بندہ ہے ایسا، اتنا نیک اور اتنا امانت دار، امین، تو آپ نے جو ہے کیونکہ حضرت ختیجہ کے پاس جو پیسہ تھا وہ اپنا انویسٹ کرتی تھیں، وہ بزنس کرتی تھیں. اور اگین وہی سیریا کو جو ٹرپ ہے جو ہم نے بات کری تھی شروع میں، تو وہ اس کے لیے اس میں ہمیشہ وہ لوگوں کو ہائر کر کے بھیجا کرتی تھیں، لیکن جس طرح وہ چاہتی تھیں اس طرح بزنس نہیں ہوتا تھا، مطلب چیٹنگ ہوتی تھی یا کیا ہوتا تھا، لیکن بہرحال وہ نہیں تھیں اس سے مطمئن. تو جیسے ہی آپ کا پتہ چلا، انہوں نے آپ سے جو ہے آپ کو آفر کری کام کی، اور 50% شیئر پہ بات ہوئی کہ آپ جو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو کوئی ایکسپیرینس تھا، نہ ان کی عمر اتنی تھی کہ جو ہے ایک سینسیبل ہوں، بزنس کا جیسے تجربہ ہو، لیکن بزنس کی سینس ہو، سوری. تو آپ نے خیر 50% شیئر پہ بات کری، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جو ہے انویسٹمنٹ لے کے سیریا گئے. جب وہاں سے واپس آئے تو کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، بہت زیادہ آپ کی برکات سے اس میں پروفٹ ہوا. اور اس کے بعد یہ کہ سلولی اور پھر آپ کے ساتھ حضرت ختیجہ نے آپ کے ساتھ ان کا جو پرانا ایک ملازم تھا، میسرہ نام ہے اس کا، تو میسرہ بھی گیا تھا، جو کہ وہاں پہ آ کے اس نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف کری کہ مطلب کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم، کس ایماندار ہے اور جو ہے سنسیئر ہے. تو اس سے پھر حضرت ختیجہ اور زیادہ متاثر ہوئیں، اور انہوں نے آپ کو پھر شادی کا پروپوزل بھیجا. تو شادی کا پروپوزل کے بارے میں الگ الگ کہانیاں ملتی ہیں. ایک جو میں نے سنا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی جاننے والی کوئی دوست تھی، دوست کے تھرو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پروپوزل بھیجا، کہ انہوں نے جا کے بولا کہ یا رسول اللہ، اوبیسلی اس ٹائم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ شادی کر لیں. تو آپ نے کہا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا، میں تو اتنا غریب ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو مجھ سے کون شادی کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر حضرت ختیجہ آپ سے شادی کریں. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ مجھ سے کیوں شادی کریں گے. مطلب انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن تھوڑا لگتا ہے کہ تشویش کا اظہار کیا. اور پھر خیر حضرت ابو طالب سے جو ہے جا کے مشورہ کیا. ابو طالب جو تھے انہوں نے، اور حضرت ختیجہ کی طرف سے عمر ابن اسد نے جو ان کے انکل تھے، انہوں نے جو ہے وہ نکاح پڑھوایا. اچھا، اور اس میں آپ کا جو مہر تھا وہ تقریباً 12 سکے، مطلب تقریباً 12 سلور کے سکے، کچھ اس طرح کر کے تھا، مجھے بھی وہ نہیں لکھا.
کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ کی ایج 40 ایئرس تھی. لیکن اس بارے میں بھی کنٹروورسی ہے. کنٹروورسی یہ ہے کہ الواقدی جو ہے، جن کی اوتھینٹسٹی کافی کمزور ہے، ان لوگوں کے حساب سے جو کہ اس معاملے کو دوسری طرح لیتے ہیں، یعنی کہ ایک گروپ میں 4 سے 5 بڑے بڑے نام، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 40 سال نہیں تھی. حضرت خدیجہ کی ایج 40 سال نہیں تھی جب آپ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. اور دوسری طرف الواقدی ایک واحد بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کی عمر 40 سال تھی. باقی جو نام ہیں ان لوگوں کا اسٹیٹس زیادہ ہائی ہے، وہ لوگ ان سے زیادہ پرانے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. دوسری طرف جو الواقدی ہے ان کے مقابلے میں ڈیفینیٹلی کمزور ہے. تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی عمر اس ٹائم پہ 28 سال تھی، ان میں ابن کثیر ہیں جو ہم جانتے ہیں، جن سے ساری تفسیر ہمارے پاس ہے قرآن کی، البیہقی ہے، البیہقی، ہشام القلبی، اور دوسرا جن کی ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں ابن اسحاق، جن کا میں انٹروڈکشن پورا دے چکی ہوں. ان سب کا کہنا ہے کہ آپ جو ہے 28 سال کی تھیں، اور وہ بھی کچھ دلائل میں کہتے ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی ڈیتھ ہوئی حضرت خدیجہ کی، تب آپ کی ایج تھی 50 ایئرس، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کی شادی تقریباً 23 سال رہی، لیکن یہ میں لکھ کے انشاءاللہ کنفرم کروں گی. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 50 سال نہیں بنتی، ڈیفینیٹلی نہیں بنتی کہ آپ کی ڈیتھ 50 کیسے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات بہت کمزور ہے. دوسری جو پوائنٹ ہے وہ بھی بہت ویلڈ ہے، جو واقعی سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 بچے ہوئے حضرت خدیجہ سے. سب سے پہلے ان کے بیٹے قاسم جو 6 یا 7 سال کے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور اس کے بعد ان کے ایک اور بیٹے تھے عبداللہ. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ یہ سارے جو ہے حضرت خدیجہ سے ہوئے. آپ کچھ لوگ کہتے ہیں 6 تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 تھے، یعنی کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 8 تھے. ٹھیک ہے، وہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ عبداللہ کا ہی جو ہے وہ دوسرا نام تھا طیب، اور ایک اور کوئی نام تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الگ الگ بچے تھے. لیکن وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے عبداللہ، انہی کے ہی جو ہے وہ نام تھا طیب، اور جو ایک اور کچھ ہے. تو خیر، مورل آف دا اسٹوری کہ آپ کے 6 بچے تو پکے پکے حضرت فاطمہ سے تھے. ٹھیک ہے، اب آپ خود سینس کیا جائے کہ ایک عورت جس کی ایج 40 سال ہے تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، بے شک اللہ کی قدرت، لیکن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے 6 بچے ایک کے بعد ایک بھی لگا لیں تو 40 کی ایج سے بچے پیدا کرنا. اور لیکن اگر باقی جو اسٹرانگ اوپینینز ہیں ان کو لگ کے دیکھا جائے تو یہ بات بہت ایزیلی سمجھ آتی ہے. جو بھی کیس ہے، دونوں حساب سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تھیں، اور آپ پہلے بھی 2 دفعہ بیوہ تھیں. تو مطلب سچویشن بدلتی نہیں ہے، لیکن ہاں ایج کا جو ہے تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے. یہ ایک کنٹروورسی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کے ہمیں بہت تفصیل ملتی ہے. آپ لوگ کبھی اس کو ڈھونڈیں اور سرچ کریں تو بہت آپ لوگ انجوائے کریں گے. 4-5 جتنا مجھ سے ہو سکا ہے میں نے وہ لیکچر سے اٹھائی ہیں باتیں. ایک تو حضرت خدیجہ اونلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، جن کی موجودگی میں حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آ کے بولا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولا، کیونکہ جبریل علیہ السلام ان کی وائفس کی موجودگی میں کبھی بھی گھر میں داخل نہیں ہوئے. حضرت خدیجہ وہ اونلی جو ہے وائف تھی آپ کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آئیں تو ان کو بولیں
کہ وہ جیسے سالن لے کر آ رہی ہیں، آپ وہ آئیں تو ان کو بولیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اور جبریل آپ پہ سلام بھیجتے ہیں، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے جنت میں گھر کی، جہاں پہ بہت سکون ہوگا، اس طرح کر کے حدیث ملتی ہے۔ دوسرا جو ہے حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے اپنی حضرت ختیجہ سے کہ بہت زیادہ ذکر کرتے تھے ان کا، تو کیونکہ ساری وائفس میں جیلسی تھی جو کہ بہت نیچرل ہے، تو ایک دفعہ حضرت عائشہ جو ہے وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہو گئی، اور انہوں نے اس چیز کا شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ان کو اتنا یاد کرتے ہیں، جبکہ مطلب ایک انہوں نے کچھ بہت سخت الفاظ بولے جو میں یہاں پہ شامل نہیں کروں گی، کہ آپ ایک بوڑھی عورت کو اتنا کیوں بولتے ہیں، ایک بوڑھی عورت جو کہ فلاں فلاں یہ وہ، تو آپ ان کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں جبکہ میں آپ کے سامنے ینگ ہوں، اور تو جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ نہیں عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا لائف پارٹنر جیسے نہیں دیا جیسے وہ تھیں، یعنی کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا جب مجھ پہ کسی نے ٹرسٹ نہیں کیا۔ آپ وہ تھیں جنہوں نے اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا جب میرے اپنے لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ختیجہ کے ذریعے یعنی کہ ان کے ذریعے جو ہے بچوں سے نوازا۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، آج کے بعد میں نے کبھی بھی آپ سے جو ہے حضرت ختیجہ کا نام نہیں لیا، لیکن وہاں بہت سی روایتوں میں ملتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں کبھی اتنا اور کسی وائف سے جیلس نہیں ہوئی جتنا میں حضرت ختیجہ سے ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے کہ حضرت یہ بھی بہت 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 سالوں کے بعد کی بات ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ کے پاس، اور حضرت عائشہ نے سے ہی یہ ساری روایت ہے کہ آپ نے جو ہے فیل کی آہٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ختیجہ کی بہن آئی نا، تو آپ نے ان کی آہٹ سن کے آپ کا چہرے کا رنگ چینج ہو گیا، آپ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی کہ ان کی بہن کی آہٹ، قدموں کی آہٹ سن کے ان کو ایسا لگا کہ جیسے کہ حضرت ختیجہ ہیں، حالانکہ انہیں پتہ تھا، لیکن وہ ایک الگ سے فیز میں چلے گئے اور ایک دم سے ان کے اوپر ایک الگ سی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ پوری جو میموریز تھی میرا خیال ہے جیسے وہ ایک دم سے فلیش بیک پہ آتی ہیں اور بندہ لاسٹ ہو جاتا ہے، وہ والی کیفیت ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر جب حالہ آئیں تو پھر انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ بہت اچھے سے جیسے ڈیل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی تحفے آتے تھے تو وہ حضرت ختیجہ کے جو ہے پسندیدہ لوگوں کو بانٹا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ قربانی کرتے تھے تو ایک خاص گوشت کا حصہ نکال کے حضرت ختیجہ کے دوستوں کو بھجوایا کرتے تھے۔ لائک امیجن کہ یہ ساری باتیں مدینہ کی ہے، یعنی کہ وہ ٹائم گزر گیا، اس کے بعد بھی مزید کتنا ٹائم گزر گیا، اس کے باوجود ان کی دوستوں کو بھی یاد رکھنا کہ نہیں ختیجہ کا جو ہے اس کو اچھا لگتا تھا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اتنی محبت اور ٹرو لو سٹوری ہے سچ میں۔ ہمارے یہاں جو یہ ہوتا ہے لائک سیریسلی یہ ہمیں سننا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ تو اس طرح بہت قصے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اور اس کے بعد خیر کتابوں میں ہمیں پھر ملتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی اسٹوری۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ اس طرح ہے کہ یہ والے بات اس کے بعد آپ کی شادی کو حضرت ختیجہ سے 10 سال ہو گئے تھے، تب یہ والا واقعہ پیش آیا۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ کافی ڈیمیج ہو چکا تھا، اس کی 2 ریزنز اسپیشلی یہ تھے کہ اس سال میں ایک تو خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تھی، اور وہ بھی اس طرح کے گھر اتنے قریب تھے کہ ایک عورت کھانا بنا رہی تھی اور امیجن کہ اس کھانے کی سے چنگاری ہوئی یا کیا ہوا کہ وہ غلاف کعبہ پہ آگ لگ گئی۔
ایک یہ واقعہ ہوا. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جب سعودیہ میں بارش ہوتی ہے تو کیا جو سیلاب آتا ہے, تو اس زمانے میں بھی کوئی اسی طرح کا سلسلہ ہوا. اور مکہ کی لوکیشن ایسی ہے کہ بیچ میں ہے اور اندر کی طرف ہے کہ وہ جو سیلاب آیا اس سے, کیونکہ جلنے سے وہ اتنا ڈیمیج نہیں ہوا تھا جتنا جو ہے سیلاب کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوا. تو قریش کے دماغ میں تھا کہ اس کی کنسٹرکشن کرنی ہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یورپ کی طرف سے ایک جو ہے یمن ایک شپ جا رہا تھا. سارا سامان ایکچولی بھیجا گیا, ایک چرچ بننا تھا یمن میں, تو جس کا سامان یورپ سے آ رہا تھا یمن کی طرف. اس سامان میں کیا تھا, وہ سامان جو کہ یوجولی سعودیہ میں یا عرب میں اویلیبل نہیں تھا, یعنی کہ ہائی کوالٹی کا ماربل, ہائی کوالٹی کا شیشہ, لکڑی, ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے, شیشہ تو نہیں لیکن لکڑی اور ماربل ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب جو مین جو کہ وہاں پہ نہیں بنتا تھا. تو وہ ایک چرچ بننا تھا یمن میں, وہاں سے یہ شپ آ رہا تھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جدہ کی طرف سے ایسی ہوائیں چلیں کہ وہ شپ ڈیمیج ہوا اور کسی طرح وہ جدہ کے کنارے تک پہنچ گیا, جس کے بعد ان لوگوں کو لگا کہ اب تو ہم واپس تو نہیں جا سکتے یمن, اور نہ ہی بلڈ ہو سکتا ہے چرچ. تو جیسے تیسے, اور دوسری چیز کہ اس میں ان کے کاریگر بھی تھے, کیونکہ یہ والا جو آرٹ ہے نا, جو کنسٹرکشن, قلعے بنانا, اور یہ والا آرٹ عرب میں نہیں تھا, یہ وہاں سے آیا. تو لوگ اور مال دونوں اس شپ میں تھے. قریش نے وہاں سے یہ سب خریدا, اور اس کے لیے یہ بھی بات ہوئی, میٹنگ ہوئی, طے ہوا کہ صرف اور صرف حلال پیسہ لگایا جائے گا. اس میں پروسٹیٹیوشن کا پیسہ, جو حالات تھے وہاں پہ, جوئے کا, اور ایکس وائی زیڈ جو بھی غلط طریقوں سے کمایا ہوا پیسہ ہے وہ نہیں لگایا جائے گا, صرف حلال پیسہ لگایا جائے گا. تو پھر وہ سارا مال خریدا گیا اور کنسٹرکشن شروع کی گئی. اچھا, اس کے بعد پھر جب کنسٹرکشن شروع کر دی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پورا نہیں ہو پائے گا, کیونکہ ایکچولی جو حرم ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ اسکوائر نہیں تھا, وہ ریکٹینگل تھا, اور وہ اتنا اونچا نہیں تھا. اس کی اونچائی صرف اتنی تھی 6 ہاتھ, کتاب میں لکھا ہوا ہے 6 ہاتھ, یعنی کہ اگر, اور ایک چیز یہ لکھی ہے کہ کیمل کے اوپر بندہ بیٹھے, بس اتنا کہ کیمل کے اوپر بیٹھ کے بندے کی ہائٹ کتنی ہوگی, یعنی کہ کیمل کی گردن تک ہی سمجھ لیں, لیکن اب تو بہت اونچا ہے. تو اس میں پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ مال شارٹ ہے, اور جو ہے تو اس کی کنسٹرکشن اسکوائر میں ہوئی. ٹھیک ہے, اب کنسٹرکشن کا دوسرا ایک چیز یہ تھی کہ سب سے پہلے تو بحث یہاں شروع ہوئی کہ اس کو پورا ڈسٹروائے کیا جائے یا پھر اس کو جو ہے کیا نام ہے ایسے ہی بلڈ کیا جائے. اب وہمی اتنے تھے, سپرسٹیشیس, جیسے میں نے شروع میں بتایا, اتنے شدید سپرسٹیشیس لوگ تھے کہ بس کہ جو ہے اگر کسی نے توڑا تو بس آج تو ہمارے اوپر عذاب آنا ہے, اور وہ ساری جو چیزیں ہیں کہ ہاں اگر یہ کیا تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا. تو پہلے تو بہت ڈرتے رہے اور ایک دوسرے کے پیچھے کہ تم شروع کرو, یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ان میں ایک بندہ تھا, میں نے نام لکھا تھا لیکن اب مجھے نہیں مل رہا, تو خیر اس نے کہا ولید سم تھنگ کر کے کہ جو ہے اچھا چلو میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جا کے توڑنا شروع کیا. توڑنے کا بھی اس طرح ڈیسائیڈ ہوا کہ جو ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک زمزم تھا, زمزم کا کنواں تھا, اس میں ایک سانپ تھا, جو کہ وہاں پہ سٹوری تھی, اللہ جانے سچ تھا کیا تھا, تو وہاں سانپ تھا. تو جب کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا نا, تو جو ہے وہاں پہ ایک کوا یا چیل آئی, اس نے وہاں سے اس سانپ کو اٹھایا اور جا کے پھینک دیا. تو ان کو لگا ہاں یہ اللہ کی طرف سے انڈیکیشن ہے کہ ہاں خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن ہونی چاہیے. تو خیر وہ کنسٹرکشن کا طے پا گیا. اس کے بعد پھر وہ ان کے وسوسے شروع ہو گئے کہ اب اس کو توڑیں گے تو کیا بنے گا, تو ہمارا تو بس گیا سب کچھ, کام خراب ہو جائے گا. تو خیر اس میں بھی ولید نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے جو ہے توڑا. اب ساروں کو ہو گیا کہ چلو بھائی اس نے کام شروع تو کر دیا ہے, اب ہم ایک دن ویٹ کرتے ہیں, اگلے دن اگر یہ بچ گیا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے, نہیں تو جو ہے ہم جو ہے وہ پھر کیا نام ہے مطلب پھر کلیئر ہے کہ بس عذاب آ گیا. تو اگلے دن وہ صحیح ٹھیک بالکل. تو خیر پھر سب نے کنسٹرکشن اس طرح کر کے شروع ہوئی. اس کے بعد پھر
ڈیسائیڈ یہ ہوا 4 دیواروں کا کام الگ الگ قبیلوں کو دیا گیا، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے قبیلے مل کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں مرج ہو گئے، اور اس طرح کر کے جو ہے 4 میجر گروپس بن گئے. تو ایک دیوار، یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قبیلہ تھا عبد المناف، ان کو جو ہے دروازے والا دیوار ملی، اور ابو جہل کا جو قبیلہ تھا اس کو دوسری والی رکن یمینی والی جو ہے وہ دیوار ملی. ٹھیک ہے. پھر مسئلہ ہو گیا جب بات آ گئی اسٹون پر. اب جب اسٹون لگانے کی بات آئی تو پھر ایک لڑائی اور جھگڑا فساد شروع ہو گیا، کیونکہ ان کے لیے تو اپنا اسٹیٹس بہت اونچا تھا کہ نہیں ہم لگائیں گے، اور معاملہ اتنا خراب ہوا کہ ایسا لگا کہ بس اب تو خون خرابہ ہو کے رہے گا. اس میں پھر ایک اور بندہ تھا امیہ، جس نے فیصلہ کیا کہ اچھا اس معاملے کو سلجھایا جائے، اور ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس انٹرنس سے آئے گا، دروازے سے آئے گا، اس زمانے میں کوئی دروازہ تو تھا نہیں، کہ مطلب اس حصے سے جو بھی بندہ پہلا داخل ہوگا اس کو یہ جو ہے مطلب لاٹری سسٹم، کہ بس لاٹری نکلے گی، جس کا بھی نام آ جائے گا وہ کرے گا. لیکن اللہ کا کرنا کہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے. ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب آپ آئے تو سارے قبیلے خوش ہو گئے. سب اس طرح خوش ہو گئے کہ سب کو لگا کہ ایک تو جن کا قبیلہ تھا ان کو لگا کہ یہ تو ہمارا نام لیں گے، دوسرے قبیلوں کو ایسا لگا کہ یہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ اتنا مخلص ہے کہ یہ پکا یہ ہمارا نام لے گا. یہ سب کا یہ خیال تھا. تو مطلب سارے خوش ہو گئے ان کو دیکھ کے. لیکن آپ نے پھر جو فیصلہ کیا کہ ایک چادر منگائی اور پتھر رکھایا، اور پھر سب کو بولا سارے سردار آ جائیں سارے گروپس کے، اور پھر سب نے مل کے وہاں تک کے لے کے گئے، اور پھر آپ نے خود جو ہے وہ اسٹون لگایا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کس طرح کا تھا نبوت سے پہلے بھی، کہ لوگ آپ سے کس قدر، مطلب سوچنے والی بات ہے کہ کس قدر اعلی اخلاق تھے آپ کے. ایک جو ہے حدیث ہے، واقعہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ تھا عبدالعاص، عمر ابن عاص، مجھے نام پھر سے نہیں یاد آ رہا، میں نے لکھا تھا، لیکن خیر عمر ابن عاص، جب بہت مکہ مدینہ میں بہت سالوں کے بعد آپ نے جو ہے عمر ابن عاص نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ وہ ان کا، آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کا جو ہے اخلاق کتنا اچھا تھا کہ ان کو ایسا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ، یہ روایت وہ خود کرتے ہیں بائی دا وے، یہ خود ان سے ڈائریکٹ جو ہے وہ روایت ہے حدیث کی کتاب میں، کہ ان کو لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ میرا ہی نام لیں گے. تو جب ان کو کبھی موقع ملا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ جھجک کیے بغیر بولا عائشہ سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ مردوں میں بتائیں، کیونکہ ان کو کہا چلو یہ تو وائف ہے نا اب میرا نام لیں گے. انہوں نے کہا اس کے والد سے. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا عمر سے. تو اس طرح کرتے کرتے انہوں نے یہ سوال پوچھا، اور پھر بہت سارے نام سننے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں آنا. تو ان کو خیر پھر سمجھ آ گئی. تو مطلب کیا شاندار اخلاق تھے آپ کے کہ بندہ سوچے کہ مطلب آپ سب سے زیادہ محبت بس مجھے سے کرتے ہیں. لیکن خیر یہ پھر اس طرح تعمیر کا سلسلہ ہوا، اور پھر ہوا یہ کہ فائنلی خانہ کعبہ جو کہ ریکٹینگل تھا اس کو جو ہے کنسٹرکشن میں مال کم ہونے کی وجہ سے اور جو بھی وجوہات ہوئی اس کی وجہ سے وہ اسکوائر تعمیر کیا گیا. اور وہ حصہ جو اب چھوڑ دیا گیا ہے وہ ایکچولی حرم کے اوریجنل حرم کے اندر کا حصہ ہے جو ہمیں سب کو معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے اس چیز کا ذکر کیا بہت سال بعد مدینہ میں کہ عائشہ یہ دیکھو لوگوں نے کس طرح کنسٹرکشن کری ہے، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پھر سے توڑ کے ایک دفعہ سے پھر وہی دین ابراہیم والا، دین ابراہیمی نہیں یعنی کہ ابراہیم والا جو کنسٹرکشن تھی اسی اسٹرکچر پہ دوبارہ بناؤں. لیکن پھر جو ہے یہ والی حدیث پہ آگے
کافی مطلب یہ والی حدیث کی بیسس پہ ایک آدمی تھا عبداللہ بن زبیر، صحابی تھے وہ. انہوں نے مکہ جب اقتدار میں ان کے آیا تو انہوں نے خانہ کعبہ کو پورا کنسٹرکٹ کیا، پورا دوبارہ سے تعمیر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ کنسٹرکشن پہ، یعنی کہ اگین ریکٹینگل اس کو بنایا. اس کے بعد حجاج ابن یوسف، ان کے پاس جب مکہ کا اقتدار آیا، انہوں نے حضرت زبیر کے ساتھ، ان کا کیا تھا ہسٹری مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے حضرت زبیر پہ بڑے جو ہے عبداللہ بن زبیر جنہوں نے پہلے کنسٹرکٹ کیا، ان کے ساتھ کافی ظلم کیے، ان کو حرم میں ہی لٹکایا، اور کعبہ بھی جو ہے اس پہ تھوڑا سا اسے خراب ہوا، اور پھر اس نے سب توڑ کے اسی حدیث کی بیس پہ دوبارہ بنایا، اور پھر اس نے اسکوائر بنایا. اس کے بعد پھر امیہ کا دور آیا، تو امیہ نے اپنے مالک سے بولا کہ کیا ہم دوبارہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے ریکٹینگل بنایا جائے، تو کیا ہم دوبارہ یہ کام کریں؟ تب امام مالک نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی کھلونا، میں نہیں چاہتا کہ یہ کھلونا بن جائے اور جو کنگ آئے اقتدار میں وہ آ کے اس کو توڑے اور پھر بنائے، پھر توڑے اور پھر بنائے. تو پھر وہاں جا کے یہ سلسلہ رکا. جو قریش نے کنسٹرکشن کری تھی اس میں جو میجر 4 چیزیں جو ہے چینج ہوئی. نمبر 1 یہ کہ اسٹرکچر اس کا چینج ہو گیا، وہ جو ہے چکور بن گیا جبکہ وہ چکور نہیں تھا. دوسرا، اس کی بیس جو ہے وہ اسٹرانگ بنائی گئی کیونکہ وہ بار بار ڈیمیج ہو جاتا تھا. اس کو اونچا کیا گیا، اور اونچا اب تو اس سے زیادہ کیا گیا ہے. میں نے کہ جب قریش والوں نے کنسٹرکشن کری تھی تو جتنا پہلے اونچا تھا اس سے زیادہ اونچا انہوں نے بنایا تھا، لیکن اس کے بعد جو لیٹسٹ کنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں مزید اونچا ہوا ہے. پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ دروازہ جو ہے اونچا کر دیا. وہ اس لیے کہ عبد المناف جن کے پاس چابی ہے، ان کی اس قبیلے کے پاس اقتدار ہے کہ کون اندر جا سکتا ہے، کون اندر جا سکتا ہے، اور مطلب کہ ایک ان کے پاس سلسلہ رہے، ہر کوئی اندر نہیں جا سکتا. اور چوتھا کام یہ کیا کہ انہوں نے جو بارش سے جو ڈیمیج ہوتا تھا اس کے لیے انہوں نے جو ہے نالی جو بنائی ہے واٹر اسپاؤٹ، وہ جو ہے چھت پہ ایک وہ بنا دی جو کہ آج تک کے اس میں شامل ہے. تو یہ پھر خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن ہوئی، اور اس کعبہ کی کنسٹرکشن سے جو ایک مصلحت ہمیں نظر آتی ہے اللہ کی، کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنا باعث برکت ہے یا کتنا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ہی ہے کہ ہم سب کو جو ہے یہ موقع ملا ہے. اگر وہ واقعی دروازے کے اندر جا کے نماز پڑھنے کا سلسلہ ہوتا تو شاید اتنے لاکھوں کروڑوں کے افراد جو عمرہ اور حج کرتے ہیں، شاید اتنا پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم وہاں جاتے اور اس میں جو ہے وہ نماز پڑھتے. لیکن اللہ کی مصلحت کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ ہمارے لیے کھلا چھوڑ دیا تاکہ ہم سب کو وہاں پہ نماز پڑھنے کے اندر کا ثواب مل سکے. تو یہ ہے آج کا قصہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں نبوت اور کچھ صحابہ کی بات ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. السلام علیکم.